نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور محلہ دربار کے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اسی کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میں مالک حقیقی سے محبت کرتا ہوں، کوئی انسان دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کسوٹی پر پورا اتر جائے۔ جس قدر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلے گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سچا ثابت ہوگا۔ اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور پختگی پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد میں اللہ اسے دو انعام سے نوازے گا، دو انعام سے سرفراز کرے گا۔ پہلا انعام اللہ اسے کیا دے گا؟ ارے لینے والا بندہ دینے والا اللہ، لینے والا بندہ دینے والا مالک حقیقی۔ آج اللہ اپنے بندوں کو کیا دے گا، کیا انعام دے گا؟ ارے اللہ نے فرمایا جو کوئی میرے رسول سے محبت کرے گا میں اسے دو انعام دوں گا، دو انعام سے سرفراز کروں گا۔ ارے پہلا انعام سنو، اللہ اس بندے کو کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کو گناہوں سے پاک رکھوں گا اور اس کو گناہوں سے محفوظ کر دوں گا۔ جس کو اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے گا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا، پھر اللہ اسے توبہ اور نیک کام کی توفیق دے گا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پھر اسے توبہ کی توفیق ملے گی اور نیک کام کرنے کی توفیق دے گا۔ پہلا انعام تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام اللہ اسے دے گا کہ اسے اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے دنیا تو کیا، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عزت کے ساتھ رکھتا ہے۔ خداوند قدوس کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر نہیں کرتے، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں کرتے، اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھ کر کرتے، بلکہ اللہ تو اس کے قوت ایمانی کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں، اس کے تقوی اور متقی پرہیزگاری کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے کہتا ہے جبریل میں دنیا کے اندر فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس سے مالک حقیقی محبت کرتا ہے۔ پھر مالک اس جبریل سے کہتے ہیں جبریل جا اعلان کر
کر سب کو بتا دے کہ اللہ فلاں انسان سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس سے مالک حقیقی محبت کرتا ہے۔ پھر خدا دنیا والوں کے دلوں کے اندر، دنیا والوں کے قلوب کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر دنیا والے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس سے مالک حقیقی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آسمان اور زمین کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان پر اڑنے والے پرندے ہو، چاہے وہ زمین پر چلنے والے چرندے ہو، چاہے وہ بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہو، ہر جاندار، ہر مخلوق اس انسان سے محبت کرتی ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اس کا الٹا لے لو، اس کا برخلاف لے لو، اگر کوئی انسان نبی سے محبت نہیں کرتا، سنت رسول کو زندہ نہیں کرتا، وہ انسان ہر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، ہر گناہ کے اندر پھنس جاتا ہے، پھر مالک حقیقی اس سے نفرت کرتے ہیں اور جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل میں دنیا کے اندر فلاں انسان سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر، پھر جبریل امین بھی نفرت کرتے ہیں اور اللہ کہتا ہے جبریل جا سب کو اعلان کر دے، سارے فرشتوں کو بتا دے کہ اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس انسان سے نفرت کرو، پھر سارے فرشتے اس انسان سے نفرت کرتے ہیں جس سے مالک حقیقی نفرت کرتا ہے۔ پھر خداوند قدوس دنیا والوں کے قلوب میں، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی نفرتیں ڈال دیتے ہیں، پھر سارے انسان اس انسان سے نفرت کرتے ہیں، پھر سارے انسان اس انسان کو اپنے پاس بلانا پسند نہیں کرتے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اور خداوند قدوس کا محبت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ دنیا کی طرح کسی امیر کو دیکھے، وہ دنیا کی طرح کسی خوبصورت کو دیکھے، بلکہ اگر کوئی کالا ہو اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اگر کوئی گورا ہو اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، اگر وہ دیہات کا رہنے والا ہو خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے، اگر وہ شہر کا رہنے والا ہو خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک حبشے کا رہنے والا جس کا نام سعد ہے، رنگ کا کالا ہے، لوگ باغ اس کی بدصورتی کی وجہ سے، لوگ باغ اس کے کالے پن کی ہونے کی وجہ سے اسے اپنے پاس بلانا پسند نہیں کرتے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ سعد بڑا پریشان ہے، مدینے کے گھر کے اندر، مدینے کے قبیلے کے اندر سارے جگہ اپنی شادی کا پیغام پہنچا دیا، لیکن کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت سعد دربار رسالت کے اندر گئے اور سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا میرا کالا پن، کیا میری بدصورتی مجھے جنت کے اندر جانے سے روک سکتی ہے؟ آقا نے کہا ارے تیری کالا پن کی وجہ سے، تیری بدصورتی کی وجہ سے تو جنت کے اندر جانے سے نہیں رک سکتا، بلکہ تیرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، تجھے جنت کے اندر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جب میرے کالے پن کی وجہ سے، میری بدصورتی کی وجہ سے میں جنت کے اندر جانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یا رسول اللہ میں نے مدینے کے ہر قبیلے کے اندر، میں نے مدینے کے ہر گھر کے اندر اپنی شادی کا پیغام پہنچا دیا، لیکن کسی نے میرا رشتہ نہیں کیا۔ یا رسول اللہ کیا یہ کالا پن، کیا یہ بدصورتی میری شادی کو روک سکتی ہے؟
آقا نے کہا کہ جا، میں ایک صحابی کا نام بتاتا ہوں، اس کے گھر پر چلا جا اور کہہ دینا مجھے کائنات کے سردار نے بھیجا ہے، تمہاری لڑکی سے اپنا رشتہ کیا ہے۔ اب حضرت سعد بڑے خوش ہو کر ان صحابی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتے ہیں کہ میں سعد ہوں، مجھے کائنات کے سردار نے بھیجا ہے۔ اچھا کیوں بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے۔ ابھی اس کے والدین کچھ سوال و جواب کرنے والے تھے، کچھ جواب دینے والے تھے۔ وہ لڑکی ایک آہٹ میں سن کر، وہ لڑکی کسی دیوار کی پردے میں سن کر یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا ابو جان، اگر کائنات کے سردار نے انہیں بھیجا ہے تو رشتہ مجھے منظور ہے، آپ ہاں کر دے، کیونکہ دیکھنے والے آنے والے سعد کو نہ دیکھے بلکہ بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھے۔ کسی کا رشتہ اس کا باپ طے کر آتا ہے، کسی کا رشتہ اس کا بھائی طے کر آتا ہے، کسی کا رشتہ اس کا چاچا طے کر آتا ہے۔ ارے میرے ابو جان، میں کتنی خوش نصیب ہوں، میں تیری بیٹی کا رشتہ کائنات کا سردار طے کرا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، جیسے ہی رشتہ منظور ہو گیا، حضرت سعد بڑے خوش ہوئے، مدینے کے بازار کے اندر آ گئے، مدینے کی گلیوں کے اندر آ گئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ ارے اب چند دنوں میں میرا بھی گھر بس جائے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی۔ ابھی بازار کے اندر سے سامان خرید رہے تھے، ابھی بازار کے اندر سے شادی کے لیے سامان خرید رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک قاصد کو بھیجا، یہ پیغام لے کر بھیجا کہ جا مدینے کے بازاروں کے اندر یہ اعلان کر دے، مدینے کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کر دے کہ کائنات کا سردار تمہیں جہاد کے اندر بلا رہا ہے۔ حضرت سعد شادی کے لیے کپڑا خرید رہے ہیں، شادی کے لیے اور سامان خرید رہے ہیں۔ جیسے ہی سعد کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ اللہ کے نبی جہاد کے اندر بلا رہے ہیں، دکان والوں سے کہنے لگا ارے بھائی اپنا کپڑا واپس لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ دکان والوں نے کہا ارے ابھی تو خوش ہو کر کپڑے مانگ رہا تھا، کہنے لگا اب کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے دے دو اور یہ اپنا سامان واپس لے لو۔ حضرت سعد نے پیسے لیے اور جنگی ہتھیار خریدے، تلوار خریدی، ڈھال خریدا اور گھوڑا خریدا۔ چپکے سے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو نہیں بتاتا، اگر اللہ کے نبی کو بتا کر جاتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی منع کر دیتے کہ سعد جہاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا، تم اپنی شادی کر لو۔ اسی لیے اس اللہ کے نبی کے عاشق نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، فوراً جہاد کے اندر چلا گیا۔ دشمنوں سے لڑائی ہوئی، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور جیسے صحابہ کی لاش اللہ کے نبی کے پاس آئی، سعد کی لاش بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی، ان کا سر اللہ کے نبی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی جو حوریں ہیں، حوریں آپس میں کہہ رہی ہیں کہ سعد سے شادی میں کروں گی، سعد سے شادی میں کروں گی۔ خداوند قدوس نے دنیا کی لڑکی نہیں بلکہ اللہ نے اسے جنت کی حوروں سے اس کی شادی کرا دی۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ ایک اور واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بلال کا نام سنا ہوگا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا وصال ہوا، آپ پردہ ہوئے، حضرت بلال کو بڑا غم تھا۔ سارے صحابہ کوئی ملک شام چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ حضرت بلال پر رہا نہ گیا۔ حضرت بلال
بلال بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں۔ حضرت بلال نے بھی سوچ لیا، ارادہ بنا لیا کہ میں بھی ملک شام جاتا ہوں۔ حضرت بلال ملک شام چلے گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گئے۔ جیسے 6 مہینے گزرے، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا بلال یہ کیسی محبت ہے، بلال یہ کیسی جفا ہے، میرا شہر چھوڑ کر چلا گیا، میری مسجد چھوڑ کے چلا گیا، میرا گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے بلال کی آنکھیں کھلی، صبح ہوئی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، مدینے کی طرف روانگی کر لی۔ ابھی مدینے کے باغوں کے اندر آئے، اللہ کے نبی کی یاد آنے لگی، سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی اس باغ کے اندر آتے تھے، اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، وہ دن یاد آنے لگے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ابھی اور آگے چلے، مدینے کی گلیوں کے اندر آئے، بلال کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے پاس آئے، بلال پر رہا نہ گیا، بلال ساروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی محبت ہے، غلام حاضر ہے، آپ پردے کے اندر ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ قبر اطہر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کی قبر اطہر کے پاس حضرت بلال رو رہے ہیں۔ صحابہ آ گئے، صحابہ نے سمجھایا، بلال سے کہا ارے بلال اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان سنا دے۔ بلال نے کہا لوگوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان سناؤں۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں کریں گے، چلو ہم فاطمہ کے مکان پر چلتے ہیں، حسنین سے درخواست کرتے ہیں۔ سارے صحابہ حسنین کے پاس آئے اور کہا حسنین آج ایک احسان کر دے، جا بلال کو کہہ دے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان سنا دے۔ حضرت بلال حضرت حسنین آئے اور کہا اے چچا بلال اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان سنا دے، بہت دن ہو گئے تیری زبان سے آواز نہیں سنی، بہت دن ہو گئے تیری زبان سے اذان نہیں سنی، بلال اللہ کے نبی کی زمانے کی اذان سنا دے۔ لاڈلے کی فرمائش کو قبول کیا گیا۔ بلال نے اذان پڑھنی شروع کری، اللہ اکبر کی آواز بلند کری۔ جیسے اللہ اکبر کی آواز بلند کری، صحابہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ دوسرے لفظ پر پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری چیز خاموش ہے۔ سارے صحابہ کے اندر کوہرام مچ گیا، سارے صحابہ رونے لگے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کا حجرہ خالی دیکھا، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے اور جب جیسے ہوش میں آئے اور کہا لوگوں مجھ سے اذان پڑھنے کی فرمائش نہ کرو، کیونکہ جب میں اللہ کے نبی کا اذان میں نام لیتا ہوں تو ان کی جگہ کو خالی دیکھتا ہوں، بلال سے رہا نہیں جاتا، اس لیے مجھ سے اذان کی فرمائش نہ کیا کرو۔ ایسے ہی حضرت بلال نے کہا اب میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتا، اب میں جہاد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال جہاد کے اندر چلے گئے اور کچھ دن زندہ رہے، اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں عشق، جس کے دلوں کے اندر عشق ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔